بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، اذان ایک اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ اذان کو کسی نے لکھا یا کسی نے بنایا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے بھیجا گیا ایک کلام ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے ہر روز 5 وقت اذان دی جاتی ہے۔ آج پولیٹکس کی وجہ سے بھارت کا ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ جگہ جگہ پر لوگ اذان پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملتا اور انسان تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ حال ہی کی خبر ہے کہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے حال ہی میں کہا ہے کہ اب اتر پردیش کی سڑکوں پر کوئی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ مسجدوں سے ہم نے مائک ہٹا دیے ہیں۔ اگلے 5 برسوں میں لوگ مسجدوں سے نکلنے والی چیخ یعنی اذان کو چیخ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں سے نکلنے والی چیخ، اس کے بارے میں لوگ بھول جائیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ لوگ اس پر کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور یاد رہے کہ اتر پردیش میں 6.5 کروڑ مسلم لوگ رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اذان سے سخت نفرت کیا کرتا تھا، اور یہی نہیں، ایک بار تو اس نے اذان دینے والے کو گالیاں دی اور اسے تھپڑ بھی مار دیا اور اذان بھی بند کرا دی۔ اس کے بعد میں اس شخص کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ میرے دوستو، بہت پہلے کی بات ہے، کسی پوسٹ پر ایک بہت بڑا آفیسر تھا۔ ایک بار کسی خاص کام کی وجہ سے اس کا تبادلہ یعنی اس کا ٹرانسفر مسلم علاقے میں ہو گیا تھا۔ اتفاق سے اس کو جو وہاں پر رہنے کے لیے سرکاری مکان ملا، اس کے قریب میں ہی ایک مسجد تھی جس میں 5 ٹائم روزانہ اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آفیسر اپنے مکان کے اندر سو رہا تھا کہ اتنے میں مسجد میں فجر کی اذان ہونے لگی، یعنی کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز زور سے پڑنے لگی، جس سے اس آفیسر کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ دیکھ کر اس آفیسر کو بہت غصہ آیا، اسی لیے وہ اٹھ کر مسجد میں گھس گیا اور مؤذن کو یعنی اذان دینے والے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ کل سے صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر پر مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے قریب میں ہے اور صبح اذان کی وجہ سے میری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی میری نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ سن کر اذان دینے والے مؤذن نے کہا کہ صاحب، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو سن کر تو صبح صبح دل کو سکون پہنچنا چاہیے، اور اگر میں صبح صبح لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں دوں گا تو جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں ان کی آنکھیں کیسے کھلے گی؟ اور یہی نہیں، بہت سے بوڑھے بزرگ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس وقت دیکھنے کے لیے گھڑی بھی نہیں ہے، یا پھر ان کو گھڑی میں ٹائم دیکھنا نہیں آتا ہے۔ ایسے لوگ تو صبح صبح اذان کی آواز سن کر ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور صاحب، اذان کی آواز سن کر آپ بھی صبح جلدی اٹھ جایا کرو، اس سے آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح صبح جلدی اٹھ کر آپ بھی پیدل چلا کرو، اس سے آپ کے جسم کو بھی کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تو اور ہمارے پاس اس چیز کی پرمیشن ہے تو ہم کسی قانون کا النگھن نہیں کرتے، لیکن آفیسر تو مسلمانوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر طرح طرح کی من گھڑت باتیں سن کر ان سے نفرت کرتا تھا۔ اسی لیے پھر وہ اس آدمی کی ایسی باتیں سن کر غصے میں آ کر کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھنا، خبردار اگر تم نے کل لاؤڈ اسپیکر سے صبح فجر کی اذان دی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی اس آفیسر نے اذان دینے والے شخص کو خری کھوٹی سنا کر بھیج دیا، مگر اس اذان دینے والے نے اس آفیسر کی بات پر کچھ خاص دھیان نہیں دیا، کیونکہ مسجد کے پاس پرشاسن سے لیا گیا لکھت پرمیشن تھا، اور اسی لیے اس نے اگلے دن صبح فجر کے وقت میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دے دی۔ جیسے ہی صبح صبح اس آفیسر نے اذان کی آواز سنی تو غصے سے لال ہو گیا، اور وہ فوراً اس اذان دینے والے کے پاس آیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگا۔ اور یہی نہیں، غصے میں اس نے اس اذان دینے والے شخص کو تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا کہ میں نے کل تم کو کتنا سمجھایا تھا کہ صبح اذان کی آواز سے میری نیند خراب ہوتی ہے،
इसी लिए लाउड स्पीकर पर अजान मत देना। लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता। वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया है, तू इसे अपने अजाब में मुब्तला कर दे। ऐसी सजा दे कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया। यानी कि उसी रात वो अल्लाह की पकड़ में आ गया। हुआ ये कि जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वो अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वो उठ न सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा पड़ गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वो मर्ज ठीक ना हो सका। ये देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी। और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इस तरह से कुछ दिनों के बाद में उसकी बीवी भी उसी से तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी कि भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूँ, पूरे दिन इसकी खिदमत करते रहती हूँ, मगर ऊपर से ये मुझे गालियाँ देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ में नहीं रह सकती, इसीलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। ये सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी भी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया। अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर गया। अब उसकी दोनों टांगे सीने से जा लगी थी। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे और घर में ना ही उसकी कोई देखभाल करने वाला था। ये देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब ये ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवाए। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो ये रोज रोज का काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने उस भाई के बीवी से भी झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी, क्योंकि वो जबान का अच्छा नहीं था, इसीलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। ये सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मैं मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर लूं, इसीलिए क्यों ना इस भाई को यहाँ से हटा दिया जाए। इसीलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया, जहाँ मस्जिद थी। मेरे दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वो सूरज की गर्मी में तपने लगा। उसको पसीना आने लगा। अब उसको जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कर्राह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे इस ऑफिसर ने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। ये देखकर वो मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही ऑफिसर है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। ये देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वो ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ने की कोशिश की और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था और उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास में कोई खड़ा तक नहीं होता है।
میرے سب اپنوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ آفیسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس مؤذن کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اس کو پانی پلایا اور اس کے لیے کھانا لے کر آیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلایا، اور یہی نہیں پھر اسے اٹھا کر وہ اپنے گھر بھی لے گیا اور خوب اچھی طرح سے اس کی خدمت کرنے لگا۔ اس مؤذن نے اسے بتایا کہ تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اسی لیے تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ یہ سن کر وہ آفیسر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا رہا، اور ساتھ ہی وہ مؤذن اس کے حق میں دعا کرنے لگا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اسی لیے تھوڑے ہی دنوں میں اس کی صحت اچھی ہونے لگی۔ آفیسر پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا اور وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔ تو میرے دوستو یاد رکھیں، جو کوئی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو پھر اس پر بھی اسی طرح سے اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس میں وقت ہے، صحیح معنی میں انسان بننے کا، اپنی اوقات کو یاد کرنے کا صحیح وقت ہے۔ میرے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر لوگ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ میرے دوستو اسی بات پر کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دو۔ میرے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ تو میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔